کر مزید اس کو بیان کروں. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کی ناز برداری کرتا ہوں، تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط، ٹھیک ہے. ایمان حاصل ہونے کے لیے نبی کی محبت شرط، اور محبت کی نشانی غیرت. ابھی میں نے بیان کیا، کھری محبت کی نشانی غیرت اور بے قراری. غیرت اور بے قراری. اگر یہ بے قرار ہوتا تو نبی کے روزے پر جانے کے خلاف فتوی نہ دیتا. سمجھے میری بات کو؟ اگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہوتی تو رسول اللہ جو ایمان کا مرکز ہیں ان کے مدینے کے خلاف اس کا قلم سوچتے ہوئے بھی 100 بار لرزتا. اگر آپ اس کو چاہیں تو میں مزید آسان کر کے پیش کروں گا. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، لیکن آدھی آپ کو بولنی پڑے گی، ایمان شرط. ایمان کے حاصل ہونے کے لیے محبت نبی شرط، اور محب نبی ہونے کے لیے سنی ہونا شرط. میں نے بدل دیا الفاظ کو. محب رسول ہونے کے لیے سنی ہونا شرط. سنی. اچھا، اب لوگوں نے سنیوں کو بھی قسمیں بنا دی ہیں، چلو ہم اس کو بھی متعین کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. آپ ایک موٹر سائیکل کا پرزہ لیتے ہیں، گاڑی کا لیتے ہیں، کسی پر لکھا تھا میڈ ان تائیوان، کسی پر میڈ ان ہانگ کانگ، اور آپ تلاش کون سا کرتے ہیں؟ میڈ ان جاپان، کیونکہ وہ خالص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کاروباری اور دنیاوی لیول پر. تو نام تو اس کا بھی رنگ پسٹم، اس کا بھی رنگ پسٹم، لیکن خالص رنگ پسٹم کون سا ہے؟ جو جاپان کا ہو. سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ بھی سنی کہلاتا ہے، وہ بھی سنی کہلاتا ہے. خالص سنی کون سا ہے اس کو متعین کرتے ہیں. خالص سنی کون سا ہے اس کو متعین کرنا ہے. آپ بیٹھے ہوں بس میں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، آج کل لوگ بڑا سوال جواب کرتے ہیں آ کر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ جی میں چک 38 سے چلا تھا، مولانا قاری ریاض احمد صاحب کی مسجد کا میں پڑوسی ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ جی کراچی کام ہے. اچھا یہ بتائیں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے اہل سنت و جماعت، یا کہیں گے مختصر نام سنی. اتنا سن کر اس کی تسلی نہیں ہوگی، آگے وہ سوال کرے گا کون سا سنی؟ آپ کہیں گے بریلوی. اب بریلوی سن کر یا تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا یا انشاءاللہ بندہ ہی خود ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد اس نے نہیں پوچھنا، اس کے بعد مزید سوال جواب نہیں. معلوم مان لیا کہ خالص اور 1 نمبر سنی وہی ہوتا ہے جو احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو. نہیں جی نہیں، یہ تو آپ کی عقیدت کی بات ہے، آپ نے خود ہی کہہ دی اور خود ہی منوا لی، آپ کی اپنی جماعت تصدیق کرا لی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی دلیل پیش کرے نا. یہ ذرا بخاری شریف ہو تو پہلی جلد مجھے دکھا دیں. تو اس کو ہم نے دیکھا ہے صحیح بخاری کی روشنی میں، صحیح بخاری شریف کی روشنی میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ بخار کس کو چڑھے گا، ایمان کس کا تازہ ہوگا. آ رہی ہے صحیح بخاری شریف. اور یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری کو صرف حوالے کے طور پر اس وقت میں اپنا کام چلانے کے لیے، عنوان کو تشنہ تکمیل ہونے سے بچانے کے لیے صرف بخاری شریف کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اور مجموعی طور پر اس میں ایک جزء اس کا ذکر ہے. مجموعی طور پر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرنے والے سے جو قبر میں پہنچ جائے، عالم قبر کو پہنچ جائے، تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. ایسا مسئلہ ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں. کیوں بھئی یہ بات آپ نے سنی ہے کہ قبر میں فرشتے آ کر بندے سے سوال کرتے ہیں. جو چیز آپ کو معلوم ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کا ٹائم بچاتا ہوں، اپنا بھی ٹائم بچا رہا ہوں. کتنے سوال ہوتے ہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. من نبیوں کا بھی اس میں ہے بعض روایات میں، لیکن من نبی کے بارے میں کس انداز سے سوال کرتے ہیں بخاری مقدم ہے.
بخاری مقدم ہے. اس میں صفحہ نمبر 184 پر لکھا ہوا ہے کہ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ نمبر 184 جلد نمبر 1 صحیح بخاری شریف. ٹھیک ہے بھائی, دیکھ لیا آپ نے صحیح بخاری شریف. اور مولوی نور محمد کی چھپی ہوئی. کس کی؟ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے کہ حضور تو نور نہیں, مولوی نور محمد کیسے بن گیا پتہ نہیں. خیر, مولوی نور محمد کی چھپائی ہوئی کراچی کا مطبعہ, کراچی کی طباعت, صفحہ نمبر 184. فرشتے اس قبر میں جانے والے بندے سے جس سے سوال ہوتا ہو, بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے سوال نہیں ہوتا, نبی سے سوال نہیں ہوتا, رسول سے سوال نہیں ہوتا, جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہو اس سے سوال نہیں ہوتا, جو کھلا کافر ہو اس سے بھی سوال نہیں ہوتا کہ ظالم بدوزخ رود بے سوکن. امتحان تو اس سے لیا جائے کہ جو کہتا ہوں میں مانتا ہوں, جب وہ خود کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں, پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے. اور چھوٹا بچہ جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو جائے اس سے بھی سوال نہیں ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں جس سے سوال ہوتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. من ربو کا تیرا رب کون ہے, ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, حضور کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ جو حدیث ہے نا بھائی, یہ سنی بریلوی ہونے کی دلیل ہے. ٹھیک ہے, اسی کی دلیل دینی ہے نا میں نے, سنی بریلوی ہونے کی دلیل ہے یہ حدیث. کیسے؟ اس پر غور فرمائیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے توحید معتبر نہیں رسالت کے بغیر, اسلام قابل قبول نہیں رسالت کے بغیر. فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب جو آگے ہوں گے 2 قسم کے ہوں گے, مومن موقن, منافق مرتاب. دونوں الفاظ سرکار نے خود ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم با اختلاف روایات. اگر ہوگا منافق شکی اس کے جواب کا انداز اور ہوگا, اگر ہوگا ایمان والا یقین والا اس کے جواب کا انداز اور ہوگا. منافق اور شکی ہر سوال کے جواب میں یہی کہے گا اقول ما یقول الناس, اقول ما یقول الناس, جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بس لوگ ایک بات کہتے تھے میں بھی یار کہہ دیا کرتا تھا, بات ہی صحیح ایسی. دوسری بات ہا لا ادری, ہا لا ادری. ہا جو ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو پریشانی کے عالم میں منہ سے نکلے. پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں, ایک بات تھی لوگ کہتے تھے میں کہہ دیا کرتا تھا, دل میں ہوتی تو آج محفوظ ہوتی. اس لیے اب تو مجھے آپ حضرات کا سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا, میں اس کا جواب کیا دوں گا. اور جو مومن ہوگا, جو موقن ہوگا, یقین والا ہوگا, ایمان والا ہوگا, ہر سوال کا جواب فوری دے گا. من ربک, وہ کہے گا ربی اللہ. ما دینک, دین الاسلام. ما کنت تقول فی ھذا الرجل, وہ یہ تو میرے آقا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوں, انہی کا تو امتی ہوں, انہی کا تو غلام ہوں, فوری تصدیق کرے گا. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, اگر توحید پر ہی گزارا چل جاتا تو جب فرشتے نے کہا تھا کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے, اس نے کہا رب اللہ, تو حضرت منکر حضرت نکیر علیہ السلام ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے توحید ہی آیا ہوا ہے, آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, موحد ہے, موحد توحید کا قائل ہے. دیکھ چکھی جاتی ہے, کھائی نہیں جاتی, چکھ لیا ہم نے بس چھوڑو آگے نا, پھر بھی نہیں چھوڑتے. آگے پوچھتے ہیں دین کیا کون سا ہے تیرا, وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. اب غور فرمائیں, جب دین اسلام آ گیا تو قرآن آگے نہ آ گیا, ارکان آگے نہ آ گئے, سارا کچھ آگے نہ آ گیا, تو آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن آخری مرکزی سنٹرل مین موقوف ہے جس پر پاس اور فیل ہونے کا دار و مدار ہے, وہ سوال ہے تو مدینے والے کی ذات کے بارے میں, جس کا واضح مطلب یہ حضور کی پہچان ہو گئی تو اسلام بھی قبول, توحید بھی قبول. اگر حضور کی پہچان نصیب نہیں ہوگی تو اسلام بھی کسی کھاتے میں نہیں اور توحید کا اقرار بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے. بولو بریلویت ہے کہ نہیں؟ ترتیب وہی رکھی جو بریلوی یہاں پہ رکھتے ہیں. سمجھ آگے نہیں آگے؟ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, وصیت فرمائی کہ میرے دین و مذہب پہ چلنا. کیا کرنا؟ میرے دین و مذہب پہ چلنا, جو میری کتب سے ظاہر ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ میرے دین و مذہب کا مطلب ہے ان کا کوئی اپنا دین ہے, ان کا کوئی اپنا دین ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے نور فراست سے اس کو پہلے بھانپ لیا, فرمایا جو میری کتب سے ظاہر ہے.
جو میری کتب سے، لیکن لوگوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا. اب قبر میں جب جائیں گے فرشتہ پوچھے گا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو جواب کیا دینا پڑے گا؟ دین یل اسلام. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. ہم نے تو کہہ دینا ہے ہم رضوی جو ہوئے، ہم نے تو کہہ دینا بریلوی جو ہوئے، لیکن انہوں نے کہنا ہے اسی پہ تو جھگڑا تھا میرا دین کہنے پہ، اسی پہ تو جھگڑا تھا، میرا دین کہنا جائز نہیں ہوتا. ہم نہیں کہیں گے، ادھر چلے جائیں گے اگلے گھر میں، لیکن یہ بات اعلیٰ حضرت والی ہم نے نہیں کرنی. معلومات جو قبر میں جائے گا اسے بریلوی بن کر جانا ہوگا، اسے بننا پڑے گا، وہی بولنی پڑے گی جو اعلیٰ حضرت کی بولی ہے. اچھا، میں اس حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. آخر اس ترتیب کی ضرورت کیا ہے؟ اس ترتیب کی ضرورت کیا ہے؟ ترتیب پر غور فرمائیں. فرشتے نے کہا آپ کا رب کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. فوری سوال پیدا ہوا کہ اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں، بہت جماعتیں ہیں. یہودی بھی یہی کہیں، عیسائی بھی یہی کہیں، ہندو بھی کسی حوالے سے یہی کہیں، سوائے دوہری دہری کے سارے جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں سب کہتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. تو یہ تو سارے کہتے ہیں بتا تو کس دین پر رہتے ہوئے اللہ کو رب کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسلام پر رہتے ہوئے. وہ کہتے ہیں اسلام کہنے والے بھی بہت سے ہیں. اسلام کرنے والے بھی بہت سے ہیں. بتا تو کون سا اسلامی ہے؟ سمجھ گئے میری بات کو؟ اسلامی کی بھی قسمیں ہیں، اسلام سے نسبت دینے والوں کی بھی قسمیں ہیں. کچھ اسلامی وہ تھے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن میلاد سے چڑھتے تھے، وہی تو نہیں ہو. کچھ اسلام والے وہ ہیں کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن میرے محبوب کا نام آتا ان کی تیزیں بدل جاتی تھی، وہی تو نہیں ہو. کون ہو تم؟ کون سے اسلامی ہو جو رسول اللہ کی چاہت سینے میں رکھتا تھا یا رسول اللہ سے ان کو محبت نہیں تھی؟ اس کا فیصلہ کرو. اگر آپ مجھ سے آسان ترجمہ پوچھیں تو میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، تیرا رب کون؟ کہتا ہے میرا رب اللہ. وہ کہتا ہے یہودی بھی یہی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے، فلاں فلاں. تم کس حوالے سے؟ وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے مسلمان کہلانے والوں کے بھی کئی فرقے تھے. کس جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر مزید آسان اور اس کا سوکھا ترجمہ آپ کی بولی میں ترجمہ یہ ہوگا جماعتیں بہت سی ہیں، یہ بتا سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو حضور کی ثنا خوان تھی یا کوئی اور جماعت ہے؟ میں زیادتی نہیں کر رہا، اضافہ نہیں کر رہا، یہی مفہوم ہے اس کا. اور مفہوم اس کا ان لفظوں سے ظاہر ہے. حضرات علماء کرام جانتے ہیں، آپ کو توجہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں پوچھتے فرشتے ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل نا. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 184 پہلی سطر، ما کنت تقولو، ما کنت تقولو. تقولو ہے مضارع، مطلب یہ کہ اب تو کیا کہے گا، وہ حال کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. اور کنت تقولو ہے ماضی استمراری، بتا جب تیرے لب آزاد تھے کیا کہا کرتا تھا، بتا جب تجھ پر پابندی نہیں تھی، تجھ کو کھلی چھٹی تھی، تو جو کہنا چاہتا کہہ سکتا تھا، پابندی نہیں تھی، کیا کہا کرتا تھا حضور کے بارے میں؟ حضور کے بارے میں جو تیرا عقیدہ تھا وہ بیان کر. اب نہ بنانا، اب نہ بنانا، ڈنڈا دیکھ کر بنا دو. ہمارے پاس جو ساز و سامان ہے سزا دینے کا اس سے ڈر کر تو بنا. اب کا معتبر نہیں ہوگا، وہ بیان کر جو دنیا میں تو رکھا کرتا تھا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین وہ کرنے دیں گے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہوں صلاۃ پڑھنے والے گستاخی سنیں. ملائکہ گستاخی نہیں کرنے دیں گے، گستاخی سنیں گے نہیں، تعریف کرنی پڑے گی. اور آئے گی اس کو جس نے یاد کی ہوگی، یاد اس کو ہوگی جس نے محفل میلاد اٹینڈ کی ہوگی، یاد اس کو آئے گی جس نے محفل کے اختتام پہ کھڑے ہو کر مدینے والے کا تصور کر کے یہ گیت گایا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اتنا نبی کی یاد تعریف یاد کرو، اتنا یاد کرو. ہاں جی یہ حضور کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ جو فرقے یہ فرقے تم جو ہے فرقے والے وہ تم کرتے ہو، ہم تو دفاع کرتے ہیں، ہم تو صرف دفاع کرتے ہیں. کیا یہ مسئلے مسائل پوچھے جائیں گے؟
نماز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا، اور نماز کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، حضور کے بارے میں قبر میں پہلے پوچھا جائے گا۔ قبر پہلے ہے، قیامت بعد میں ہے، جو پیپر پہلے ہو اس کی تیاری پہلے کرنی چاہیے۔ اور ہم یہی کرتے ہیں، اتنا تیاری کرو، اتنا تیاری کرو، اتنا تیاری کرو، جب فرشتے حضور کے بارے میں پوچھیں سرکار کی ایسی تعریف کر دو کہ قبر کو بھی محفل میلاد بنا کر رکھ دو، پتہ چلے نبی کا عاشق آیا ہوا ہے۔ اور ہم نے انشاءاللہ یوں ہی کرنا ہے، درود و سلام ہم نے پڑھنا ہے پروگرام۔ کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ بالکل ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ اب آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میرے آقا کا نام آیا تو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا صلاۃ و سلام علیہ وسلم، صدقے تھی ماں صحیح تیرے نات ہوں۔ کوئی رونے لگ جاتا ہے، کوئی آنسو بہاتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ایمان سے بتائیں، دیکھا ہے پڑھتے ہو یا بن دیکھے پڑھتے ہو؟ وہ جو بن دیکھے نہیں چھوڑتا، جب سرکار کا رخ زیبا سامنے ہوگا پھر کیسے چھوڑے گا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ایسا نہیں ہے، حدیث اس کی بنیاد ہے، حدیث اس کی بنیاد ہے۔ فرشتے کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا وہ بیان کر۔ کیا کہتا ہے یہ نہیں، بلکہ کیا کہا کرتا تھا۔ اچھا ایک بات آپ کو میں سناتا ہوں، ذائقہ بھی بدل جائے اور ذرا تھوڑے سے آپ مزید بیٹری چارج بھی ہو جائے سائنسی حوالے سے، کیونکہ سائنس یہ کہتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد بیٹری چارج کیا کرو تو بھاگ جائیں گے نہیں تو۔ میں ایک جگہ گیا جناب، وہ ایک مولوی صاحب تھا، اس نے تقریر کی، احسان پور اس قصبے کا نام ہے، رحم یار خان کے ضلع میں ہے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ بریلوی ہو سنی، وہ سنی نہیں تھا، کہنے لگا کہ حضور کی تعریف نہ کیا کرو بابا، یہ غلط بات ہے، اتنا بڑی بڑی محفلیں کرتے ہو، جلسے کرتے ہو، نعتیں، کیا ضرورت ہے اس کی، سرمایہ ضائع کرتے ہو خامخواہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا تکلیف کوئی نہیں، میں یہ جو ہے نا، جو حضور کی تعریف کرے قبر میں اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میں خود مار کھا کے آیا بیٹھا ہوں میں نے خود مار کھائی ہے، وہ کہتا ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، مجھے نہلایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا جیسے بھی ہے، تو مجھے دفن کیا گیا، تو قبر بند کی گئی، تو دو فرشتے مولوی اٹھ، میں بیٹھ گیا۔ بٹھا دیتے ہیں نا، اتاہم ملکان فیقعدانہ، صحیح بخاری مسلم، دو فرشتے آ کر قبر میں جانے والے کو بٹھا دیتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میں جواب دے جب سرکار کا نام آیا تو میں نے کہا سرکار تو اتنا بڑی شان کے مالک ہیں، آمنہ کے لال جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، نور علی نور، بے مثل و بے مثال۔ ہم درود پڑھے احسان پور میں، حضور سنے مدینے میں، حاضر و ناظر، مختار کل، مرکز نورانیت، ہر نور کے نور، نور الانوار۔ کہتا ہے میں نے جتنا مجھے تعریف آتی تھی ساری کی ساری سنا دی، بڑی تسلی سے سنتے رہے۔ تو منکر نکیر علیہ السلام میں سے ایک نے کہا کہ لٹاؤ اس کو نیچے۔ اچھا مجھے لٹایا گیا، ایک ڈنڈا پتہ نہیں کیسا تھا اس جہان کا، لے کر مجھے جناب رسید کیا بہت سے انہوں نے، جب زور سے مارا نا میری چیخ نکلی، میں نے دیکھا بستر پہ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا شکر کر پڑا ہوا تھا، نہیں تو تیرا تو کچومر نکل جاتا۔ اچھا اب میں گیا نا جلسے میں نے خطبہ پڑھا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پرچی بھی اس نے دے دی، اس نے کہا کہ اس کا جواب پہلے دن تقریب بعد میں کرے، میں نے کہا حاضر۔ اچھا اب اگر میں یہ کہتا نا مولوی نے جھوٹ بولا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو جواب ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے اس نے بالکل صحیح دیکھا ہے، مار بھی اس نے صحیح کھائی ہے، لیکن مار اس نے سرکار کی تعریف کرنے کے حوالے سے نہیں کھائی۔ اگر تعریف کے حوالے سے مار ملنی ہوتی تو سوال جواب کے سلسلے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سوال جواب کے سلسلے کا مقصد ہی حضور کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تو یہی چرچے دیکھنا چاہتا ہے، یہی چرچے کرانا چاہتا ہے۔ تو مار اس نے اس لیے نہیں کھائی کہ حضور کی تعریف کی، بلکہ اس نے چکر بازی سے کام لیا ہے۔ اس کی مثال سمجھے، ایک طالب علم سکول میں گیا، ایک دن کی غیر حاضری کے بعد استاد صاحب نے پوچھا بچو کل کیوں نہیں آتے تم؟ وہ کہے استاد جی بیٹھا تو ہوں۔ وہ کیا کہے؟ بیٹھا تو ہوں۔ وہ کہے بیٹے میں کہتا ہوں کل کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے حضور بیٹھا تو ہوں۔ استاد سمجھ جائے گا یہ چکر بازی کر رہا ہے، یہ ہیرا پھیری کر رہا ہے، کھبی سجیدہ حاکم ادھر کی ادھر مار رہا ہے، تو وہ پٹائی کرے گا نہیں کرے گا اس کی؟ میں نے کہا فرشتے نے یہ پوچھا ما کنت تقولو، اس نے جواب دیا ما تقولو کا۔ فرشتے نے کہا وہ عقیدہ بیان کر جو 38 چک کی جامع مسجد میں بیان کرتا تھا۔
اس نے جناب اب کہنا شروع کر دیا میں نور بھی مانتا ہوں، حاضر نظر بھی مانتا ہوں، مختار کل بھی مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں وہ مانتا ہوں، تمام عقیدے میرے وہی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا یہ تو کوئی چکر باز ہے، ادھر بریلویوں کو چکر دیتا تھا ہمیں بھی چکر دے رہا ہے، لو اس کو یہاں پہ۔ سمجھ آئی میری بات؟ سمجھ آئی؟ تو فرشتے یہ نہیں کہتے ما تقول فی ھذا الرجل، بلکہ فرشتے کہتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا وہ ہم سننا چاہتے ہیں۔ سنی بریلوی ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک بات مجھے بتائیں کہ ایمان والے سے جب پوچھتے ہیں حضور کے بارے میں وہ فوری پہچان جاتا ہے، لیکن منافق، اگرچہ منافق ایسا بھی ہو جو حضور کے زمانے کا ہو، اس نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، حضور علیہ السلام کی دست بوسی کی ہو، قدم بوسی کی ہو، پھر بھی وہ حضور کی پہچان اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منافق کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی، ایمان والے کے دل میں نبی کی محبت ہی تو ہوتی ہے۔ تو پہچان کون سی چیز کرائے گی؟ نبی کی محبت۔ کون سی چیز؟ سرکار کی محبت صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو محبت رسول ضروری ہے نا، اور یہ وہی فلسفہ ہے جو بریلوی یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ میں بالکل آسان سے آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس جملے کو دو پھیرے دے دیں تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں، میں اس کے جو بنیاد رکھنا چاہتا ہوں آسانی ہو جائے میرے لیے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، سارے بولیے، حوالہ بھی یاد کر لیں، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 184، یاد ہو گیا؟ آپ بتائیے، سارے بولیں، بولو نا، ڈرے نہیں، میرے شاگرد نہیں بنتے آپ، کوئی کلاس نہیں لگی ہوئی، یہ بیان کی محفل ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کون سی کتاب؟ بخاری نہیں، صحیح بخاری۔ کون سی جناب؟ صحیح بخاری، میں آ رہا ہوں اسی کی طرف۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184، یہ بات آپ نے سماعت فرما لی۔ لفظ کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ الفاظ بریلوی ہونے کے لزوم کو ظاہر کرتے ہیں، لازمی ہونا ہے، بریلوی جو ہے ہونا ضروری ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ ھذا کیا ہے؟ ھذا، اس کو ذرا سمجھیں، انشاءاللہ پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ھذا میں اس کو بالکل آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ سارے دوست جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ اشارہ کرنے کے لیے اشارہ کرنے کا انداز بھی ہوتا ہے اور اشارے کے لیے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر یوں کروں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ادھر آؤ، یوں کروں جاؤ، اور اگر یوں کروں تو مطلب بچو، ڈرو، آفت ہے کوئی، مصیبت ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ اگر آخری صف میں بیٹھا ہوا دوست اپنے ساتھی سے پوچھے حضرت قبلہ سید فیض عباس شاہ صاحب کہاں ہیں، وہ کہے گا وہ بیٹھے ہیں۔ کیا کہے گا؟ مجھ سے اگر پوچھے بھی شاہ صاحب کا، میں کیا کہوں گا؟ یہ بیٹھے ہیں۔ اشارہ میں نے بھی ان کی طرف کیا، اس نے بھی ان کی طرف کیا، لیکن میں نے بولا یہ، اس نے بولا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میں بیٹھا ہوں قریب، وہ بیٹھا ہے دور۔ اتنا بات سمجھ آ گئی؟ اگر قریب کی چیز کی طرف اشارہ کریں مذکر کی طرف تو عربی میں کہتے ہیں ھذا، اور اگر دور کی طرف اشارہ کریں تو پھر کہتے ہیں ذالکا۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اور وہ، فارسی میں این اور آن، انگلش میں دس اور دیٹ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری بولیں آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ تو آخری صف میں بیٹھے ہوا دوست کہے گا شاہ صاحب وہ بیٹھے ہیں، میں کہوں گا شاہ صاحب یہ بیٹھے ہیں۔ وہ اور یہ کا فرق تو آپ سمجھ گئے نا؟ اب ایک بات مزید سمجھنے کی کوشش فرمائیں، یہ اور وہ جو ہے یہ اشارے کے لیے، اشارہ اس وقت صحیح ہوگا جب مشار الیہ نظر بھی آ رہا ہو۔ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے محسوس بھی ہو رہا ہو، محسوس مبصر ہو، علمی زبان میں کہتے ہیں۔ محسوس مبصر قریب، محسوس مبصر بعید۔ محسوس مبصر قریب ہو تو ھذا، اور محسوس مبصر بعید ہو تو ذالکا۔ اگر میری اس بات کو سمجھ گئے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی قبروں والے جہاں جہاں قبروں میں جاتے ہیں تو فرشتے ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ ما کنت تقول فی، اسی لیے تو آپ کو بلوایا تھا تاکہ مجھے مشکل نہ ہو پھر بعد میں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ مدینہ طیبہ میں دفن ہو تو کیا پوچھتے ہیں؟ مکہ والے سے، یمن والے سے، مصر والے سے، پورے عرب کنٹریز میں، عجم میں، پوری روز زمین پر، اور چک 38 میں جو فوت ہو کر دفن ہو جائے اس کے لیے بھی ھذا۔
تو جنت البقیع میں جو دفن وہ مدینہ طیبہ میں سرکار کے روضہ اقدس کے قریب ہے، چلو وہاں تو کچھ سمجھ آتی ہے، قریب جو ہوا حاضہ ہے. تو جو مکہ میں دفن ہوا اس سے تو پوچھنا چاہیے ما کنت تقول فی ذالک الرجل. یمن والے سے پوچھنا چاہیے ما کنت تقول فی ذالک الرجل. مصر والے سے پوچھنا چاہیے ما کنت تقول فی ذالک الرجل. اور چکر 30 والے پاکستانی سے تو ضرور پوچھنا چاہیے ما کنت تقول فی. لیکن میرے دوستو کیا وجہ ہے؟ وہاں والا قریب والا ہو بظاہر تو بھی ہاذا، ادھر والا ہو تو بھی ہاذا. فرشتے نے غلطی تو نہیں کی، وہ فرشتہ خود نہیں آیا. یفعلون ما یؤمرون وما نتنزل الا بامر ربک. ہم آتے ہیں تو رب کے حکم سے، کچھ کرتے ہیں تو رب کے حکم سے. ہمارا قول و فعل اپنا نہیں ہوا کرتا، پروگرام رب تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. تو یہ لفظ جو سکھائے ہیں کس نے سکھائے؟ رب العالمین سکھائے. یوں ہی جا کر پوچھو. اگر ہوتا ما کنت تقول فی ذالک الرجل تو مانا یہ ہوتا او ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. لیکن اب مانا ہوگا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. مدینے والا بھی ان سے پوچھا جائے تو حاضر رجل، مکے والے سے بھی پوچھا جائے حاضر رجل، پاکستان والے سے پوچھا جائے تو بھی حاضر رجل. اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں. تو معلوم ہوا کسی کو سمجھ آئے نہ آئے سنی کو بات سمجھ آ گئی، کیونکہ شان رسالت کی بات ہے. اور حاضہ کا حقیقی معنی بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نظر آتے ہیں. مجازی معنی اس کا کیا جواب کرو، مجازی معنی کی ضرورت اس وقت ہوا کرتی ہے جب حقیقت متضرہ ہو، حقیقی معنی نہ ہو سکے. اور یہاں پہ کوئی عذر نہیں ہے. اس حوالے سے حقیقی معنی یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادھر بھی فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ادھر بھی پوچھتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو معنی یہ ہوگا، مفہوم یہ نکلے گا، کوئی مانے نہ مانے، کسی کو سمجھ نہ آئے میرا آقا ادھر بھی ہے اور میرا آقا ادھر بھی ہے. اگر تسلی چاہیے تو ایک حوالہ سماعت فرمائیں. فتاوی اہل حدیث مولوی عبداللہ روپڑی صاحب، روپڑی صاحب یہ ان علاقہ ہے نا، روپڑ سے نسبت، روپڑی ملتان سے نسبت، ملتان یہ کوئی بات نہیں، علاقے اللہ نے ویسے تقسیم کریں وہ عجیب عجیب ہیں، عجیب عجیب. اچھا، مولوی عبداللہ روپڑی صاحب، ان کی کتاب فتاوی اہل حدیث، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی، اپنے مولویوں سے بحث کی اور انہوں نے اپنے علماء کو اس بات میں مجبور کیا تم جو کہتے ہو حضور قبر میں نظر نہیں آتے غلط کہتے ہو. صحیح یہی ہے کہ یہ اشارہ بے عین ہی آمنہ کے لال کی طرف ہوتا ہے. اور دوسری جماعت علماء دیوبند کے جماعت کے سربراہ مولوی حکیم اشرف علی تھانوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اشرف المواعظ میں یہی بات کہی کہ سرکار خود ہوتے ہیں، خود ہوتے ہیں. اور سنی تو پہلے ہی کہہ رہا ہے خود ہوتے ہیں، سنی تو پہلے ہی کہہ رہا ہے خود ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ لوگ پتہ ہے ایک دو انہوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی کہنے لگا یہ ہاں ہوتا تو ہے لیکن وہ فوٹو ہوتا ہے، فوٹو حضور کا حضور کی تصویر ہوتی ہے، ہاں فوٹو ہوتا ہے، حضور خود نہیں ہوتے. میں نے کہا علم کا بھی بڑا زور ہے. ما کنت تقول فی هذه الصورت یا فی هذا الرجل، اس فوٹو کے بارے میں بتاؤ کس کا ہے، یہ پوچھتا ہے، یا اس ہستی کے بارے میں پوچھتا ہے. فی هذه الصورت نہیں بلکہ فی هذا الرجل، الفاظ تردید کر رہے ہیں. اور ایک آدمی کہنے لگا کہ ہاں یہ نظر تو آتے ہیں، بس یہ کھڑکی کھول دیتے ہیں نا، کھڑکی کھول دیتے ہیں نا. قاری صاحب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے پھر سارے پڑھیں گے. کھڑکی کھول دیتے ہیں، بس وہ مردہ جو ہے نا یہاں سے دیکھ لیتا ہے. میں نے کہا واہ مالک تیری مرضی. حضور کے بارے میں نہیں مانتا تھا، حضور ادھر سے دیکھ لیتے ہیں. اب مان لائے جو چک 38 میں دفن ہو یہ یہاں سے دیکھ رہا ہے، مدینے والے کو دیکھ رہا ہے. اور پھر غور فرمائیں، تقریباً 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ شریف یہاں سے. کتنا؟ اچھا 4,500 کلومیٹر سے کھڑکی کھلے گی؟ ذرا یہ تو فیصلہ کریں نا، عقل کی بات تو ہونا جس کو عقل تسلیم کرے. خیر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کاٹ سکے نہیں. میرے نبی کا معجزہ ہے، خود کہتے ہیں تکڑی حدیث وہی ہوتی ہے سب سے جو صحیح بخاری شریف سے نکلا ہے. تکڑی حدیث تو عقیدہ بھی تکڑا، آپ بھی تکڑے ہو جاؤ. سنیے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
یہ بریلوی ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا قبریں کتنی بنتی ہیں روزانہ بتاؤ؟ ہے 150 بنتی ہوں گی ہے؟ اب تو لاکھوں میں آ گئی کیونکہ سبیلیں چل رہی ہیں. مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، قبریں لاکھوں کی تعداد میں بن رہی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ عقل نہیں مانتی کہ لاکھوں کی تعداد میں ایک حضور ہو کر اس میں آ جائیں. میں نے کہا اتنا بتاؤ، یہ سوال کرنے والے منکر نکیر ہر قبر کے لیے علیحدہ علیحدہ 2 ہوتے ہیں یا تمام قبروں کے لیے صرف 2 ہوتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ 2 فرشتے تمام قبروں میں موجود ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اللہ جس کو شان دے، اللہ جس کو قوت دے. دیکھا نا، اللہ جس کو قوت دے. اور وہ ہم نے وہ ابابیل کا قصہ بیان کیا نا، انہوں نے جناب پرندوں نے کنکریاں پھینکی کعبہ پر حملے کرنے والے پر، جن کا نام لکھا تھا انہی پہ. ہاں جی اللہ کی قدرت ہے. دیکھو نا پرندہ کنکری پھینک رہا اسی بندے پہ جس کا نام لکھا. اللہ کی قدرت. اور اللہ کی قدرت پرندوں کے حوالے سے تجھے نظر آتی ہے، پیروں پیغمبروں کے حوالے سے کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیے 2 فرشتے ہو کر تمام قبروں میں موجود ہیں. ہمارا ایمان ہے آپ کا ایمان؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ غلامانہ حیثیت. وہ تو درود پڑھنے والے ہیں، وہ تو صلات پڑھنے والے ہیں، وہ تو میرے نبی کے نام کی صدا دینے والے ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپنے والے ہیں، وہ تو حضور کے نام کی دعائی پیش کرنے والے ہیں، وہ تو رسول اللہ کا واسطہ دے کر خدا کی رحمت کو اپنی طرف ہمیشہ متوجہ کرنے والے ہیں. ارے جن کے خادموں کو یہ طاقت ہو 2 ہو کر ہر قبر میں ہیں، ان کے آقا کی کتنا طاقت ہوگی؟ جن کے نوکروں کی اتنا طاقت ہو ان کے مالک کی کتنا طاقت ہوگی؟ خود سمجھ لو. لیکن آنکھ والا جب تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے؟ اچھا اب آئیے وہ بات چلی نہیں گئی، اب آنی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بریلوی ہونا کیسے ضروری ہے، کیسے ثبوت مل رہا ہے اس سے؟ حضور کا حاضر ناظر ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ زیادتی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. مانا میں نے وہ کیا جو ان کا اپنا امام کر رہا ہے. ان کے سربراہ اور ان کے جو پیشوا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس معنی میں. آپ تو کوئی شک نہ رہا تو مانا یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حاضر ناظر کس جماعت کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا. تو اگر پوچھیں گے نا ان سے، جب یہ سوال آئے گا نا، یہ کہیں گے وہ ہمارے وہ مولانا جو محدث تھے جی، ہمارے وہ مولانا جو بڑے خطیب تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں ادھر نہیں ہو سکے. بریلوی جھوٹ بولتے ہیں جی، وہ تو ادھر ہی ہیں بابا، ادھر مزار ہے روضہ شریف میں. تو جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ حضور تو نہیں ہو سکتے. تو جب حضور کا انکار کر دیا، پہچان نصیب نہ ہوئی تو پھر قصہ ان کا ختم ہو گیا. ختم نہیں ہو گیا؟ عذاب ملے گا نہیں ملے گا پھر اس کے بعد؟ اور پہچان نصیب نہ ہوئی تو فیل ہو گئے. فیل ہو گئے تو پھر وہ اپنا کارنامہ دکھائیں گے، اس مرنے والے کو قبر میں سزا دیں گے. پاس کون ہوگا؟ جو حضور کو پہچانے گا. اور پہچانے گا کون؟ جو حضور کو حاضر و ناظر مانتا ہوگا. ان کے کہیں گے کہ مولوی ہمارے کہا کرتے تھے کہ حضور تو ادھر ہیں، ادھر آ نہیں سکتے، لہذا یہ وہ نہیں ہے. اور ہمارا سنی کہے گا ہم اپنے علماء سے سنا کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمارے آقا ادھر بھی جلوہ گر ہے ادھر بھی جلوہ فرما ہے. پاس وہ ہوگا جس کا عقیدہ حاضر ناظر ہوگا. اور حاضر ناظر عقیدہ بریلوی کا ہوتا ہے. تو معلوم ہوا سنی بریلوی ہونا. واہ واہ، میرے زور لگانے کا کمال ہے، آخر میں آپ کے ڈھیلے پڑ جانے کا بھی کمال ہے. سنی ہونا کون سا سنی؟ اور بریلویوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ نبی کے حاضر ناظر ہونے کا ہے کہ نہیں؟ ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ سے کہاں سے ثابت ہوا؟ صحیح بخاری شریف سے. اچھا بتائیں کون سی کتاب ہے؟ جلد ہے اور صفحہ 184. رات کا ٹائم ہے نا اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں. حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تھے نا تونسا شریف، ایک آدمی ان کے پاس گیا تھا اور کہنے لگا حضور میں حاضر ہوا ہوں، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے مرید فرما لیں. آپ نے فرمایا کہ واقعی ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ جو ہے نا یاد کرو اور 10 دن کے بعد، جیسے ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر میرے پاس آنا. جی حضرت فرمائے، حضرت صاحب مجھے مرید بنائے، حضرت صاحب مجھے مرید بنائے، حضرت صاحب مجھے مرید بنائے. 10 دن کے بعد آ گیا. آپ نے ہاں بھی یاد ہو گیا؟ ہاں جی سناؤ. حضرت صاحب مجھے پیر بنائے، حضرت صاحب مجھے پیر بنائے، مجھے پیر.
حضرت صاحب بھی کیف میں آ گئے، وہ جو توجہ کی، مرید کی بیعت بھی کر لی، خلافت بھی دے دی، دستار بھی بنا دی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ صبح کو بھول نہ جائیں. کتاب کون سی؟ جلد، صفحہ نمبر، کہاں کی چھپی ہوئی؟ کراچی کی. کون سے مولوی نے چھپوائی؟ نور محمد نے. حدیث کیا کہتی ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ کہاں سامنا ہوگا اس مسئلے سے؟ قبر میں. قبر میں وہ پاس ہوگا جو حضور کو حاضر ناظر مانے گا. حاضر ناظر ماننا یہی تو بریلوی ہونا ہے. تو ثابت ہوا ایمان کے لیے، عقید نیک عمل کے قبول کرانے کے لیے ایمان شرط، ایمان کے حاصل ہونے کے لیے حب رسول شرط، حب رسول کے لیے سنی ہونا شرط. سنی ہونے کی شرط کہاں سے ثابت ہوئی؟ صحیح بخاری کے حوالے سے ثابت ہوئی. بات مکمل ہو گئی. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ سنی کون سا ہو؟ کسی امام کو مانتا ہو کہ نہ مانتا ہو؟ میں یہ بات بھی اسی سے دکھاتا ہوں آپ کو. مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات. دیکھیے یہ اسی صفحے پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو منافق ہوگا یا کافر بے ایمان ہوگا اس سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس. ٹھیک ہے؟ تو اس میں لکھا ہے اس کو سزا دیں گے. کیا کریں گے؟ سزا دیں گے. یضرب بمطارق من حدید ضربۃ فیصیح صیحۃ یسمعها من یلیہ غیر الثقلین. وہ فرشتے حضور کی پہچان نہ کرنے والے اس منافق کو مار دیں گے، پٹائی کریں گے. پٹائی کریں گے ایسے گرز کے ساتھ، ایسا ہتھوڑا ماریں گے کہ اس کی چیخ نکلتی ہے. حضور فرماتے ہیں جن اور انسانوں کے سوا آس پاس کی تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سن رہی ہوتی ہے. اچھا فرشتے مارتے بھی ہیں اور کہتے کیا ہیں اس کو سنیے. یہ ہے جملہ مزید یاد کرنے کا. پہلا جملہ کیا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اور مزید اس سے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت. اس کا حاشیہ نمبر 4 قسطلانی کے حوالے سے لکھا ہے، اور فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کا یہی معنی کیا کہ لتبعت من یدری، لتبعت من یدری. المعنی معنی لا دریت ولا اتبعت من یدری. تو نہ خود علم حاصل کر سکا، تیرے اندر صلاحیت ہوتی، قرآن و سنت کو سمجھتا، عقیدہ صحیح کرتا. اگر تجھے علم نہیں تھا کسی کی تقلید ہی کر لیتا. میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا صحیح بخاری کہہ رہی ہے. اگر تجھے خود علم نہیں تھا لا اتبعت من یدری، تو نے اس کی پیروی کیوں نہیں کی جس کو علم تھا. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھ کر بتانا چاہتا ہوں، بتائیے اگر پیروی کسی کی، یہاں نبی مراد نہیں ہے، یہاں رسول مراد نہیں ہے، بلکہ اہل علم مراد ہے اس میں، تو اہل علم کی پیروی اور تقلید اگر شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، تو قبر کے اندر اس حوالے سے سوالی کیوں ہو؟ اس حوالے سے یہی حوالہ دے کر اس کو مار ملے. اب میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، مار کھانا چاہتے ہو یا مار سے بچنا چاہتے ہو؟ بولو بولو، کیا کیا پروگرام ہے؟ اللہ ہمیں مار سے بچائے. انشاءاللہ سنی مار سے بچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو حاضر ناظر بھی مانتا ہے، لتبعت کا مصداق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے. آ گیا فقہ کا موضوع. اب لگ جائے میدان. او جی ایسی فقہ پڑھتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے. میں اس حوالے سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں مجوز وقت تک رہوں گا انشاءاللہ. میرے محترم اور ہماری جماعت کے انتہائی مناظر اور انتہائی فاضل جلیل حضرت علامہ نوری صاحب دامت برکاتہم اللہ، ان کا بھی خطاب ہونا ہے. وہ علیل بھی ہیں ویسے، اور ان کی علالت کو دیکھ کر میں جی یہ چاہتا ہے ابھی چھوڑ دوں اور خطاب فرمائے اور وہ آرام فرمائے. لیکن چونکہ مجھے موضوع دیا گیا اس لیے میں اب جامع حیثیت سے کچھ عرض کروں گا، اور اتنا عرض کروں گا جیسے کام چل جائے. وہ کہتے نا کہ بھئی اگر کوئی گوڑ نال مارو مجھے تو زہر ضرور ڈیوڑی ہے. سمجھ آگے نا؟ اگر تھوڑے سے گزارا چل جائے تو زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ کہتے ہیں مومن کو تو ایک بند بھی کافی ہوتا ہے. میں تو یہاں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، بند کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اچھا دیکھیے، بڑے جناب بڑی تمہیدیں باندھی، کیسٹیں میرے پاس پہنچی ہیں اور میرے پاس ریکارڈ پہ محفوظ ہیں. قاری صاحب نے جو ہے نا کیسٹیں میں بھیجی ہیں. پہلے تو بڑے یہ کیا ہم قرآن و سنت کے بڑے شہداء ہیں، بلکہ ٹھیکیدار کی حد تک
میں کہتا ہوں لیسا بے شے، لیسا بے شے۔ اور اس حوالے سے مولانا اس علم کے اس مرتبے پر نہیں ہے جتنا ان کو گھمنڈ ہے۔ یہ میرے ساتھ یہ بات گزری ہوئی ہے، یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ جامعہ ستاریہ کراچی کا ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں داخل ہوا، محمد سلیم اسد اس کا نام ہے، حوالہ مکمل کرا رہا ہوں۔ پکا غیر مقلد تھا، اس کے جو اعزاء اقربا تھے وہ اہل سنت حنفی تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ یہ بھی مولویوں کو بھی قسمیں ہوتے ہیں جیسے گنے کی قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ جناب اس کو ہٹا کر ہمارے پاس لے آئے۔ وہ بندہ ہمارے پاس رہا، ظاہر ہے تسلی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، تحقیق ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی کھلے دل سے تحقیق کرو جس مسئلے میں تحقیق کرنی ہے۔ اچھا، تحقیق جناب جاری رہی، اور سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل چل رہا ہے نا، یہ حنفیوں میں اور غیر احناف غیر مقلدین میں، وہ ہے 3 طلاق کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کہتے ہیں 3 طلاق کوئی اگر اپنی بیوی کو دے دے، مدخولہ کو خصوصاً، متفرق ہو یا ایک ساتھ ہو، یا کہ مشت ہو یا الگ الگ کر کے ہو، یوں کہہ دے 3 طلاقیں دی، دینی نہیں ہے؟ دینی نہیں ہے۔ شاید یہ سمجھے نیند کے اندر بیٹھ کر بھی ہم نے رات یہ سبق سنا ہے آج عمل کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، دینی نہیں ہے۔ اور نیند کے حوالے سے بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ رات کو تقریر ہوئی تو مولانا کہتے رہے سود حرام ہے بھائیو، سود سے بچو، سود حرام ہے، سود حرام۔ ایک آدمی نیند کر رہا تھا، مولانا کو خیال ہے پوچھوں تو سمجھا بھی یہ نہیں سمجھا، اس نے او بھائی، جی حضرت صاحب کیا کہا ہے میں نے؟ حضرت صاحب میں سمجھ گیا ہوں، بالکل آپ فرمائیں، میں سمجھ گیا ہوں۔ او بھائی میں نے جو اب کہا وہ کیا سمجھے؟ حضرت آپ نے فرمایا دودھ حرام ہے، دودھ حرام ہے، دودھ حرام ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں بالکل۔ اب میں بھی جائزہ لے رہا ہوں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے مدینے کی، تو اس لیے یہ بیٹھے بھی ہیں یا استغراق میں چلے گئے، اس لیے بار بار آپ متوجہ کر رہا ہوں، بیٹری چارج کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، خصوصاً غیر اس کی مدخولہ کی رخصتی ہو چکی ہو، رخصتی کے بعد جو 3 طلاقیں دی جائیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ بولو، 3 ہوتی ہیں۔ پروگرام بدلا ہوا تو نہیں؟ چپ ہو گیا نا، میں نے ذرا شک پڑ گیا مجھے۔ کوئی کہہ دے اپنی بیوی کو میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو بھی 3۔ اگر کہ میں نے طلاق دی، 3 طلاق تمہیں دی، تو بھی کتنی پڑیں گی؟ لیکن اگر رخصتی نہ ہوئی ہو اور کوئی کہے میں نے اپنی بیوی کو، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو 1 پڑے گی ہے، اور اگر کہے 3 طلاقیں دی تو 3 پڑ جائیں گی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اس نے متفرق کہا تو پہلی طلاق ہے بینہ، غیر مدخولہ کی، یعنی رخصتی سے پہلے جو طلاق دی جائے وہ ہوتی ہے بینہ۔ بینہ کا مطلب نکاح فوری ٹوٹ گیا، تو بینہ کے بعد دوسری بینہ نہیں پڑا کرتی، لہذا دوسرے 2 الفاظ جو ہیں وہ رائے گنگ ہے، طلاق 1 پڑی۔ لیکن اگر اس نے ایک ہی وار میں کہا 3 طلاقیں دی، 3 پڑ گئی۔ یہ فرق مدخولہ کے بارے میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ یہ لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں یہ غیر مدخولہ والے لے کر آتے ہیں، اہل علم حضرات اس پر توجہ فرمائیں۔ غیر مدخولہ والے دلائل لے کر آتے ہیں، جہاں متفرق تھے تو انہوں نے کہا 1 پڑی تو انہوں نے مغالطہ دے دیا، دیکھو جو 3 بھی لکھے پڑے بھی 1، حالانکہ فلسفہ وہی ہے۔ متفرق جب دیں گے تو پہلی طلاق سے نکاح ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا تو پھر توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے لا یلحق البائن البائنہ، لا یلحق البائن البائنہ، بائنہ طلاق کے بعد بائنہ نہیں پڑا کرتی، البتہ صریح جو ہے بائنہ کے بعد پڑ جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور صرف ہمارا عقیدہ نہیں، الحمدللہ تعالی 4 ائمہ اس پر متفق ہیں۔ امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ کا بھی یہی فتویٰ، امام مالک کا بھی یہی فتویٰ، امام شافعی کا بھی یہی فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی مدخولہ کی، ایک ساتھ دے اس کی مرضی، اکٹھے دے اس کی مرضی، یا متفرق دے دے، باہر صورت 3 پڑتی ہیں۔ لیکن غیر مقلد حضرات یہ کہتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھ کر یا ایک ہی کلمے سے جتنی کہہ دو بس 1 پڑے گی۔ تسبیح لے لو ہاتھ میں، بیوی پہ غصہ نہ ٹھہرتا ہو، اسے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
طلاق طلاق تمہیں 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 طلاق 33 طلاق تمہیں 40 طلاق 50 طلاق تمہیں 100 طلاق جاؤ. تو اب یہ کہتے ہیں ایک بنے گی. بولو کیا کہتے ہیں؟ ایک بنے گی. خیر یہ تو میں نے آپ کو جو ہے نا زندہ کیا, تھوڑا سا اپنی طرف متوجہ کیا ہے. وہ بچہ جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے, بچہ نہیں بلکہ وہ بال بچوں والا ہے جی, بڑی عمر کا ہے. یہ پچھلے سے پچھلے سال فارغ التحصیل ہو کر ہمارے پاس دور حدیث پڑھ کر وہ گیا ہے. میں نے کہا بھی جتنے مراکز ہیں ان سے رابطہ کرو, کوئی ایک صحیح مرفوع متصل غیر معلل غیر شاذ حدیث مجھے لا کر دو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو کہ مدخولہ کی ایک مجلس کی یا ایک کلمہ کی 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی ہیں. اگر ایسا فیصلہ ایک دکھا دو میں اپنے موقف سے رجوع کر لوں گا. وہ اس بندہ جو ہے نا وہ نہیں آیا تھا, اس کو بھی تجسس تھا. اس نے جناب بڑے بڑے مراکز میں اس نے رابطہ کیا. جامعہ سلفیہ فیصل آباد, طالب الرحمان صاحب پنڈی, اور مولانا رفیق عصری جلال پور پیر والا, اور اس طرح سے دوسرے جتنے مراکز تھے اس نے رابطہ کیا. اور میں کھول کر کہنا چاہتا ہوں شاہین صاحب سے بھی اس نے رابطہ کیا. آگے سمجھ میں؟ تو سوال ان کو لکھا بائی ڈاک, ان کو پہنچا, پھر فون نمبر لیا ان سے اور ان سے پوچھا کہ بھی حضرت میرا سوال پہنچ گیا. انہوں نے کہا بالکل پہنچ گیا. انہوں نے کہا جواب, انہوں نے کہا اگلے ہفتے آ جائے گا. اگلا ہفتہ گزر گیا, اس کے بعد بھی دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا. انہوں نے کہا جواب, انہوں نے کہا میں نے لکھ کر میں نے اس کو چوکیدار کو دے دیا تھا. میں نے کب ڈالو اس میں ڈاک میں, پتہ نہیں اس نے ڈالا کہ نہیں ڈالا. بندہ جب پریشان ہو تو وہ اس میں تجسس اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ وہاں سے بندہ چلا ملتان آ جا, ملتان کو اس نے سفر کیا, ان کے مدرسے میں آ جا, ان سے کہا جواب, انہوں کا لکھا ہوا میں تمہیں دیتا ہوں. تلاش کیا تو کہتا یار میں بھول گیا تھا, آپ کا جواب میں نہیں لکھ سکا, آپ کا جواب میں نہیں لکھ سکا. تو پھر اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا آپ چلیں, جواب انشاءاللہ پیچھے آ جائے گا. آپ چلیں تو صحیح, جواب آ جائے گا. وہ بچہ چلا جا, خیر جواب انہوں نے دیا, ٹھیک ہے. اس کا میں نے جواب لکھا, میں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, مفصل جواب لکھا, جتنے دلائل تھے میں نے اس کا تفصیل سے رد کیا. جب دوبارہ وہ جواب ان کو پہنچا, انہوں نے جواب نہیں دیا. فون پہ فون, ہمارے پاس کیسٹ محفوظ ہے, فون کے حوالے سے ہم نے کیسٹ بنائی, کیسٹ محفوظ ہے. انہوں نے جواب نہ دینا تھا نہ دیا. بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ موبائل فون کی سم بدل لی. آگے سمجھ؟ لڑکے کو چونکہ تجسس تھا اس نے وہ نمبر بھی حاصل کر لیا دوسرا. ہیلو کون؟ سلیم اسد بول رہا ہوں. حضرت صاحب جواب, ان کے پاس ہو گیا, ہو گیا. ان کے استاد مولانا رفیق عصری جلال پور پیر والا, وہ لڑکا ان کے پاس گیا, ان کے پاس وہ لکھوا کر آیا. تو میں نے پھر اس کا جواب لکھا, انہوں نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. لڑکا براہ راست بحث کے لیے گیا, اس نے یہ کہا کہ جاتے ہو یا طلباء کو بلاؤں. میں منبر رسول پر بیٹھ کر, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر, میں سلیم اسد کا آپ کو نمبر دیتا ہوں, آپ خود اس سے پوچھیں. اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. اس نے کہا سچے ہوتے تو ناراضگی کا اظہار نہ کرتے. ایک نے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے لکھوانا چاہتے ہو تو فلاں فلاں بندر رحیم یار خان میں رہتا ہے, اس کی ضمانت پیش کرو. اس نے کہا حضرت کسی آیت حدیث میں ہے کہ مسئلہ پوچھنا تو ضمانت لے آؤ. یہ کیسٹ محفوظ ہے اس کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنا بڑی ہستی نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. احمد رضا کے غلام زندہ ہیں, غزالی زمان کے غلام زندہ ہیں. کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں دی نہ دینی ہے, میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. دیکھیے آیت پڑھی انہوں نے پوری, اور اپنے سامعین سے یہ کہا میں نے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. آیت پڑھی پوری اور کیا کہا, میں نے آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا. یہ صحیح بات ہے؟ وہ بولو تو صحیح. روٹی پوری کھا جائے کہ میں ایک گراں کھا دیں, یہ بات بنتی ہے کوئی؟ وہ جتنا کیا اتنا کہو نا. دوسری بات مزید سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسکن انت و زوجک الجنت, اسکن انت و زوجک الجنت. یہ لفظ ہیں قرآن شریف میں, بولو ہیں. لیکن ترجمہ کیا کیا, اے آدم آپ بھی
اور آپ کی اولاد بھی جنت میں رہو. سمجھے جناب؟ زوجوں کا معنی اولاد، بیوی کے اولاد. اتنا نہیں ہے بڑے جتنا سمجھ رہے ہو. ایک مثال مزید سمجھیے. آگے فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے فناسیا آدمو، فناسیا آدمو. حافظ صاحبان جہاں پہ تشریف فرمائے الحمدللہ مجھے خود کو بھی قرآن شریف یاد ہے. تو پورے قرآن مجید میں فناسیا آدمو کے الفاظ ہیں ہی نہیں. ہو تو میں یہاں بیٹھا ہوں دکھاؤں مجھے. آیت کریمہ اس طرح سے ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. انہوں نے محدث صاحب نے کیا پڑھا، محقق اور مجتہد صاحب نے کیا پڑھا، فناسیہ آدم ہو. بڑے مجتہد ہو، قرآن آتا نہیں تمہیں. سمجھو میری بات کو. ایک بات مزید